جو میری پوزیشن ہے, جو میں نے وقت نکالنا ہے اس کے لیے ادھر بھی میں موجود ہوں گا. تو انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے گا. باقی جس میں آج ہمارے کچھ دوست مسنگ ہے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ان کے کچھ کام تھے, وہ نہیں آ سکے. میٹنگ کا اچانک تھی, انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں وہ بھی آئیں گے, یہاں پر وہ موجود ہوں گے. اب میں آتا ہوں یہ جنرل جو یہاں پر آج کل پاکستان میں جو سچویشن بنی ہوئی ہے, خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں بات کروں گا, کیونکہ یہ جس طرح پیر سید کیسر عباس نے بات کی, یہ ہمارا صوبہ ہے اور یہ صوبہ ہم سے ہے اور ہم اس صوبے سے. ہم نے اس صوبے یا اس ملک سے کدھر جانا ہے؟ جب سوات میں آپریشن تھا, جب سوات میں حالات خراب تھے, تو میں بھی ادھر تھا, کیونکہ وہ ہمارا علاقہ تھا. تو ہم کدھر جاتے؟ باہر تو کوئی جگہ تھی نہیں, کدھر ہم بستے؟ تو پاکستان کے باہر یا اس صوبے کے باہر تو ہماری کوئی جائیداد ہے, کوئی جگہ ہے نہیں. تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ تو پہلے تو ہم نے اس صوبے کے بارے میں سوچنا ہے, پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. اس کے بعد پھر پالیٹکس ہوگی, اس کے بعد پھر باتیں ہوں گی. بدقسمتی سے اب جو حالات بن رہے ہیں اس صوبے میں, ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹل کام کرنے ہیں. یار ڈیولپمنٹل کام یا ترقی تب ہوگی جب آپ کے صوبے میں امن ہوگی. جب امن نہیں ہوگا تو آپ کا ترقی کدھر سے ہوگی؟ آپ کو خوشحالی کدھر سے آئے گی؟ عوام کدھر سے خوش ہوں گے جب امن نہیں ہوگا؟ تو آپ صوبے کے حالات دیکھ لیں, باجوڑ سے لے کے ڈی اے خان تک, یہ جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے, بیلٹ ہے, وہ تو سارا جو ہے وہ بدامنی کی زد میں ہے. تو پہلے تو اس کے بارے میں سوچیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم نے مرکز کے ساتھ کیا کرنا ہے یا آگے کیا کرنا ہے. وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے میں پروونشل گورنمنٹ سے ان سے یہ کہوں گا کہ پہلے امن پہ توجہ دے, امن کو بحال کرائے, اس کے بعد پھر بعد میں دیکھیں گے. اچھا, آپ نئے فنڈز لائیں گے ہمارے لیے, تو چونکہ میرا تعلق تو ملکنڈ سوات سے ہے, تو اس اے ڈی پی میں الحمدللہ انہوں نے سوات اور ملکنڈ کے ساتھ اپنا اتنا پیارا رویہ رکھا ہے کہ 18 ارب کے ہمارے پروجیکٹس انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. اور ایسے پروجیکٹس جن کی زمین ہائر ہو چکی ہے, جن کا ٹیکہ ہائر ہو چکا ہے, ٹیکہ دار آ چکا ہے, ٹینڈر ہو چکا ہے, اور انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ وزیر اعلیٰ, تو میں بھی رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ایک چیز کا. تو الحاق کے ساتھ جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنے شرائط پہ جائیں گے, جو ہمارے حق میں بہتر ہو, جو ہمارے ورکر کے لیے, ہمارے پارٹی کے لیے بہتر ہو, ہم اسی میں جائیں گے, اسی لائن پہ جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ضم نہیں ہوں گے, انشاءاللہ اپنے حیثیت برقرار رکھیں گے اور اس حیثیت میں انشاءاللہ جائیں گے. کیونکہ اس وقت اگر ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو موجود ہے پروونشل اسمبلی میں, تو ان کو بھی انہوں نے الیکشن جیتے ہیں, لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, ان سے ڈیولپمنٹل فنڈ مانگیں گے لوگ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ہم بھی فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان کے ساتھ جو شرائط رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اوپنلی آپ سے کہہ دوں گا. میڈیا کے دوست بھی موجود ہے, یہ اٹھا سکتے ہو, کوئی اس میں کوئی چپی بات نہیں ہے کہ اس پہ میں بات نہ کروں. تو ہم نے ان سے فیڈرل گورنمنٹ میں حصہ بھی مانگا ہے, ڈیولپمنٹل بجٹ میں بھی حصہ مانگ رہے ہیں. جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ ان سے مانگیں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ان کے ساتھ مشاورتی اجلاس جاری ہے اور آگے بھی ہوں گے. جہاں پر ہمیں اچھا لگا اور پارٹی کا فائدہ لگا تو انشاءاللہ دوبارہ سینئر لیڈرشپ اور ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ سامنے شرائط رکھ کے اور ان سے متفق کا فیصلہ لیں گے, تب ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ الحاق کریں گے. تو یہ آپ کے یہ جو باتیں میں نے کی, یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آپ لوگوں کو میں اعتماد میں لے لوں. اور دوسری طرف اگر آپ مرکز کو دیکھ لیں تو انہوں نے جو فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں ہمارے وقت میں جو ہم نے اسکیمیں ڈلوائے تھے, جو صوبے کے بڑے بڑے اسکیم ہے, ایک صدرن ڈسٹرکٹ کا اسکیم تھا جو سی آر بی سی لیفٹ کینال تھا, اس کو بھی اڑا دیا. اچھا, سوات موٹر وے کے پیسے تھے جو ٹوریزم میں جو ٹوریزم کا ہب تھا, جو اس کا مین کردار تھا, اس کے 22 ارب روپے تھے, 7 ارب روپے اس میں ریلیز ہو چکے تھے, باقی کو اڑا دیے. یہاں پر جو فیڈز ہاسپٹل بن رہا تھا چلڈرن خیبر پختونخوا میں, پشاور میں, اس کے فنڈز ختم کر دیے. تقریباً کوئی 71 سے لے کے 91 اس سائڈ پہ سارے جو ڈیمز تھے, جو بڑے ڈیمز اس طرح کے تھے کہ وہاں پر جو سیلاب آنا تھا اس کو رکوانا تھا, اور اس کے علاوہ جو ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی صدرن ڈسٹرکٹ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جہاں پر صاف پینے کا پانی اویلیبل ہے ہی نہیں. تو ان کے لیے کچھ ڈیمز تھے, وہ بھی سارے اڑا دیے. پشاور کے منصوبے اڑا دیے, ملاکنڈ کے اڑا دیے مرکزی حکومت نے.
تو یہ دونوں جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کر رہے. یار یہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے. میں مرکزی حکومت سے، میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ التجا کرنا چاہوں گا، یہ آواز آپ کی میڈیا کے وساطت سے ان کے کانوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ یار خدا کے لیے یہ خیبر پختونخوا کے لوگ پہلے سے پسے ہوئے ہیں. یہاں پر کاروبار تباہ ہے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. یہاں پر بدامنی ہے. یہاں پر ہمارے جو فنڈز ہے، جو نیٹ پروفٹ ہے، ہائیڈل پروفٹ ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، وہ آپ نہیں دے رہے. اوپر سے یہ بھی آپ نے کر دے. یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. خدا کے لیے یہ فنڈز واپس کر دے. یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی اس دشمنی میں نہ کریں ان عوام کے ساتھ. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہمارے یہ فنڈز دوبارہ اس کا اجرا کرائے اور ہمارے جو اسکیمز آپ لوگوں نے واش آؤٹ کی ہے اس کو دوبارہ اس میں ڈال دیں. اور دوسری طرف میں علی امین گنڈاپور صاحب سے، جو میرا کولیگ رہا ہے، جو میرا دوست رہا ہے، جو میرا ساتھی رہا ہے، میں اسے بھی کہتا ہوں کہ ملکنڈ کے سارے اسکیم واپس ڈلوا دے اس میں سے. یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اور دوسری طرف میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جنہوں نے ووٹ دیے تھے، ان کو یہ قیدی نمبر 804 کے لیے انہوں نے ووٹ دیے تھے، تو انہوں کو آج نکالنا ہے. اور یہ میں بھی میڈیا کے وساطت سے سارے لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ بیٹھے یہ سارے کمپرومائزڈ ہے. یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جیل سے نکلے، کیونکہ پھر ان کی پوزیشن وہ پوچھے گا ان سے. تو یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو آج کل ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان کو بتائے کہ وہ اپنے لیڈر کو نکالے، اور یہ بھی نہ کرے کہ یہ ایجیٹیشن کرے. ایک طریقہ ہوتا ہے بات چیت کا. یار یہاں پر سٹیک ہولڈرز بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور اس طریقے سے اپنے لیڈر کو نکالے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو ووٹ ملے ہیں اور یہ ووٹ آپ کو اس لیے ملے کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، یہاں پر امن ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور بجائے آپ ادھر سے بولے. وہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے وہاں پر لابنگ کریں اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو آپ کے فنڈز ہیں وہ لے کے لائے. اگر آپ کہیں گے کہ یار میں اس طرح کروں گا، ایک طرف انگلی دکھاتے اور دوسری طرف پھر فنڈز مانگو گے، تو میرے خیال میں وہ درست طریقہ نہیں ہے. طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ادھر لابنگ کر لیں اور اپنے فنڈز یہاں پر لے کے آئے، اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس میں اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس میں تو کمی لائے. تو اس لیے آج جو ہم نے اس میٹنگ کا انعقاد کیا تھا اس میں یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو تو پہنچانی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ نیریٹو ہونا چاہیے. اور دوسری بات، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو پارٹی بنی بالکل نومولود پارٹی تھی، 8 مہینوں کی پارٹی تھی، اور ہمیں الیکشن میں اتارا گیا. الحمدللہ جس طریقے سے ہم نے ڈیلیور کیا، اگر آپ سارے ووٹ کے اس کی نکال لیں، کیلکولیشن کر دے، تو الحمدللہ جو تیسرے نمبر پر ہے جو ووٹ پڑے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو پڑے. اس صوبے میں بڑے بڑے پارٹی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر وہ پارٹیاں موجود تھیں. آپ این پی کی مثال اٹھا لیں، اس کا 1 ممبر آیا ہوا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے 2 ممبر ہیں. اس صوبے میں اور بھی بہت مضبوط پارٹیاں تھیں، لیکن الحمدللہ تیسری پوزیشن ہماری آئی. اگر آپ وہ پرسنٹیج ووٹس کی نکال لیں تو آپ کا ہے. اور جو ایم پی ایز آئے ہوئے، ملک شوکت نے کہا کہ یار اگر ہم ادھر ہوتے تو میں ایم پی اے ہوتا، فلانا منسٹر ہوتا، کوئی چیف منسٹر ہوتا. ملک شوکت صاحب، آپ کو اللہ نے عذاب سے بچایا اس دفعہ. خدا یہ کہتے ہیں ڈیلیوری نہیں ہے، کوئی ڈیلیور نہیں ہوگا اس حکومت سے، نہ مرکز سے کوئی ڈیلیور ہوگا، نہ اس صوبہ. ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم اپنی جمہوری اور پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے جو منشور ہے اس کے مطابق بھی انشاءاللہ اپنا سفر آج سے شروع کر رہے ہیں. یہ ہم کسی کی اس پہ کڑے، کسی کی پاؤں پہ کڑے نہیں ہوں گے کہ یار یہ ہمیں سپورٹ دے گا. نہیں، جس طرح پولیٹیکل سسٹم میں چلتا ہے اس ملک میں، انشاءاللہ ہم اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اس میں مل ملا کے اس پہ انشاءاللہ اس پولیٹیکل سسٹم میں آپ جائیں گے. باقی یہ ہم اپنا ایک پراپر پلان بنا کے مستقبل کے لیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی تنظیم سو خبریں وضع پختو کی ہوگا ماں میڈیا ٹاکس کو وقوع ماں خیال ہے اردو کی بیاد آؤ سکتا خبر ہوگا مشران کے ساتھ اور ورکر کے ساتھ. لیکن پھر یہ سوچا کہ چلو ایک اور بڑا میٹنگ کر کے پشاور ڈویژن، چونکہ پشاور ہم سب کا ہے اور ہمارا گھر ہے، تو یہاں پر ایک میٹنگ ہم اکٹھی کروا کے اس کے بعد پھر ڈویژن کی طرف چلے جائیں گے. تو میرے ساتھ جو یہاں پر
ایکس ایم پی ایز اور جو ہمارا ایم پی ہے ارباب صاحب، ان سب کو پتہ ہے، ان کے ساتھ میرا وقت گزر چکا ہے اور یہ مجھے بڑے نزدیک سے جانتے ہیں۔ 4.5 سال ہم نے حکومت میں گزارے اور اس سے پہلے بھی ہم تقریباً 10 سالوں سے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی گئی کہ میرے حوالے سے دیکھیں، بہت سے ایسے چہرے یہاں پر موجود ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے ناموں سے میں ناآشنا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پارٹی کو پہلے پرویز خٹک صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ میرا رول اس طرح نہیں تھا، نہ میرا اس طرح کوئی شوق تھا پارٹی کے حوالے سے۔ میں بھی ہر جلسے میں جایا کرتا تھا ان کے ساتھ، ان کو پوچھ دینے کے لیے، ان کو کاندھا دینے کے لیے۔ تو بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ لیتے اور انہوں نے پارٹی میں شامل کروا کے ان کو ٹکٹ فراہم کر کے انہوں نے الیکشن لڑے۔ تو ان کے ساتھ میرا اس طرح کا کوئی تعارف نہیں تھا اور نہ ان کو میں نے اس طرح ڈائریکٹلی ان کو دیکھا تھا یا پہچانا تھا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو لوگ میرے سے دور تھے، انشاءاللہ جب وہ میرے نزدیک آئیں گے تو انشاءاللہ پھر مجھ سے نہیں بھاگیں گے، یہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی الیکشن ہوا، الیکشن میں کیا کچھ ہوا، ملک شوقت صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اس پہ بات ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ جب ہم پارٹی کے ایک اور انڈور میٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو حقائق ہے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے میں خود رکھوں گا اور آپ سب کے وہ سب معلومات آپ کو ہم فراہم کر دیں گے۔ اس وقت جو ہماری ضرورت ہے اور یہ جو ہم نے میٹنگ یہاں پر اس کی انعقاد کی ہوئی ہے، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ جائے اور ہمارے ورکرز اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو یہ باور ہو جائے کہ یہ پارٹی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ یہ اب ہماری پہچان ہے، اور جس طرح پیر عثمان جو ہمارے ینگ لیڈر ہے، جس طرح انہوں نے بات کی، لیکن میں سب سے زیادہ، میں ہر وقت کہتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا ہے، لیکن اس کو میں نقصان نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اس میں کچھ راز ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اب پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم نے آگے کی طرف جانا ہے اور اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، اور ہم نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور کس طرح پارٹی کو اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ایکسپیرینس میری بھی ہے اور کچھ یہاں پر ہمارے بڑے اچھے دوست موجود ہیں جن کی ایکسپیرینس ہے، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان سب کی مشاورت کے ساتھ، ورکر کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ اس پارٹی میں ہر کوئی اپنے رائے دے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ فلانا بولے گا اور فلانا نہیں بولے گا۔ جس نے جو کچھ بولنا ہے اوپنلی بولے، اگر ہم میں کچھ خامیاں ہے، اگر ہم اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس سسٹم میں، تو آپ اس کی نشاندہی کریں گے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ٹھیک کرا لیں۔ دیکھیے پولیٹیکل پارٹی یہ ہمارا گھر ہے اور گھر میں ہر کوئی فرد کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ بولے، اور جس طرح مولانا یوسف صاحب نے بات کی تو انشاءاللہ جو ہمارے ونگز ہیں ان کو ہم سٹرونگ کرتے جائیں گے۔ علماء مشائخ کا ہمارا ونگ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، پھر عثمان جو ہے وہ یوتھ کو کرے گا۔ آلریڈی ہم نے سوات میں تو آلریڈی پی آئی ایس ایف بنایا ہوا ہے جو ہماری پارلیمنٹرین انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارے تگڑے لڑکے ہیں، اور آپ کو لوگوں کو مبارک ہو کہ پہلی دفعہ ہم نے سوات ڈسٹرکٹ بار جو بڑا مدر بار ہے ملکنڈ ڈویژن کا، اس کا الیکشن بھی ہم نے جیتا ہے۔ تو ہم اس طرح کے لوگ نہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے آج کل حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے۔ 10 سال یہ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی میں سے وقت گزارا تو اسٹریٹ پاور ہم نے نکالا، نہیں، الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم سیاست میں ہی تھے اور سیاست کرتے آ رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا اس پلیٹ فارم پہ ہم اوپر کے آئے ہیں۔ تو یہ آپ نہ سمجھے، انشاءاللہ یہ پارٹی آگے بڑھے گی اور ہر ڈویژن پہ اور ہر ڈسٹرکٹ پہ اب ہمارے تنظیمیں بھی بنیں گے، پراپر آپ کا سیکریٹریٹ بنے گا انشاءاللہ۔ اب میں ملک صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں ان سے کہوں گا کہ پارٹی کا اکاؤنٹ بھی بنائے، جس میں ہم سے، مجھ سے، جس میں ہمارے پاس بڑے تگڑے لوگ ہیں، ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں وہ چندہ کر کے انشاءاللہ اور کچھ ہم ڈال کے ہم اپنے پارٹی کو اٹھائیں گے انشاءاللہ، پارٹی چلے گی انشاءاللہ۔ یہ تو آپ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری پارٹی ہے یہ آگے انشاءاللہ منازل طے کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دلدے جو سمرہ زاڑا ہر کسی کو شوق تھا، یہ نہیں تھا کہ ہر کے شوق نہیں تھا، سب سے بڑا شوق مجھے تھا، لیکن بہرحال بہت سے ایسے چہرے تھے وہ تو نئے ہمارے پارٹی میں آئے تھے اور نئے کھڑے تھے،
کچھ ہمارے بہت سے دوست جو ایکس ایم پی ایس تھے، انہوں نے 5-10 سال اپنے حلقے کی خدمت کی تھی، ان کو بڑا صدمہ تھا، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج جو بیسیکلی تھا وہ آپ کو لوپ میں لینا تھا کہ ہماری پارٹی کی اس وقت جو حیثیت ہے، جو پوزیشن ہے الحمدللہ خیبر پختونخوا میں، اور میں آپ کو اسٹیج سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور 1 سال یہ 6 مہینے یا 1 سال بعد خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی ضرورت پڑے گی، اور ضرورت ہے۔ یہ آپ نہ سمجھے، انشاءاللہ آنے والا وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا ہے، اور وہ اس لیے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، جو یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جیتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو ہارا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں تاریخ میں سن رہا ہوں، 14-15 سال سے میں پولیٹکس میں، اور یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں، جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ بدقسمتی جو جیتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جو یہ الیکشن ہوا اس کے بعد ہر کوئی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، ایسے میں جنرل سیکرٹری صاحب کی کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مجھ سے رابطہ کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ریزرو سیٹس کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی اجازت ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو ہمارے ایکس چیئرمین صاحب تھے کہ اس کی موبائل فون بند ہے، کچھ اس کا اتا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اپنے دروازے کھولے رکھیں گے، ہر کسی کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کے۔ تو میں نے کہا آپ اس پہ بات کر لیں، ان کے ساتھ مشاورت کر لیں۔ تو بات تو اس نے آپ کو بتا دی کہ وہ بات ہو گئی تھی 80-90%، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں نہیں ہو سکا، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی۔ اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ میرے 2 میٹنگز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو چکے ہیں، اور ایک جو ان کا نمائندہ ہے نون کا، جو کے پی کو دیکھ رہا ہے، پرائم منسٹر کا نمائندہ ہے جو کے پی کو دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر آسیہ خان بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا کہ کل ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے سینٹرل لیڈرشپ کو لے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن یہ آپ تسلی رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کسی بھی پارٹی میں ضم نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ جانا بھی ہے پولیٹیکل سسٹم میں، ہم کو ان ہونا پڑے گا اپنے سروائیول کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ جو سیاست ہم کرتے ہیں نا، یہ دنیاوی چیز ہے، یہ آخرت کے لیے ہم نہیں کر رہے۔